خبر ان کا متعلق فعل اور متعلق خبر. متعلق خبر جو ہے وہ کوئی بات نہیں. اچھا ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے اللہ وسایا کا نام لے کے بات کی تھی. اللہ وسایا کا نام لیتے ہیں, بڑا سونا نام ہے, ہیں جی. تو بات یہ تھی کہ اللہ وسایا کامیاب ہوا, نہیں رکھیں یہ علم ہے. پہلا جملہ کیا ہے؟ ہم نے متعلق خبر کے بارے میں جاننا ہے جی. ہمارا ٹاپک کیا ابھی؟ متعلق خبر کسے کہتے ہیں, یعنی خبر کے متعلق کیا ہوتا ہے, کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں. خبر تو اٹ سیلف ہے, کس میں کہ جملہ ہم نے بولا کہ اللہ وسایا کامیاب ہوا, تو کامیاب خبر ہے, ٹھیک ہے. اللہ وسایا مبتدا ہے. تو دوسرا جو معنی میں بولتا ہوں, یہ جملہ تھوڑا سا پریشان کرتا ہے کہ کب کامیاب ہوا. اللہ وسایا کی عمر تو 35-40 سال ہے, تو کون سی نئی چیز بن کے کامیاب ہوئے ہیں کوئی, ہاں جی. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ وسایا امتحان میں کامیاب ہوا. یہ ایک اور جملہ لے کے آگے ایک لفظ اضافی. پھر کہتے ہیں جی کون سا کب امتحان ہوا, تو میں کہتا ہوں کہ اللہ وسایا اس سال امتحان میں کامیاب ہوا. کامیاب کیا ہے؟ خبر ہے. اور اس سال متعلق خبر کے متعلق ہے نا, کس میں؟ امتحان میں. یہ بھی متعلق ہے خبر ہے, خبر کے بارے میں ہے نا. تو یہ اس سال اور امتحان میں دونوں کیا ہے؟ متعلق خبر ہیں. ایسے الفاظ کو, ایسے کلمات کو جملے کے اندر جو آ جائیں تو آپ کو ڈیفائن کرتے ہوئے خبر کو نظر آئیں, خبر کے بارے میں بات کرتے نظر آئیں, تو ان کو نام آپ دیں گے یہ متعلق خبر ہے. کیوں جی, ٹھیک ہو گیا. اب ہم متعلق فعل کی بات کر لیتے ہیں. متعلق فعل کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ وسایا نے کتاب خریدی. اللہ وسایا نے کتاب خریدی. اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ وسایا نے بازار سے کتاب خریدی, ٹھیک ہے. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ وسایا نے, اسی وزن پہ ہے جملے, کل بازار سے کتاب خریدی. اب خریدنا ایک فعل ہے, خریدنا ایک فعل ہے. ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ متعلق فعل کی. ٹاپک کیا ہے؟ متعلق فعل. یعنی فعل کے متعلق جو باتیں جملے میں ہیں وہ کون سی ہیں, کیسے پہچانی جائیں. تو ہم بات کر رہے ہیں خریدنا ایک فعل ہے. اب اس خریدنے میں ہم نے جملے کو پہلے ڈیفائن کر لینا ہے تھوڑا سا, کہ اگر اردو میں نے آ جائے تو جملہ 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے. سادہ زبان میں رکھیں, اگر ترجمے میں نے نہ آئے تو جملہ 2 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے. کون سی 2 چیزیں؟ فعل اور فاعل. کون سی 3 چیزیں؟ ٹھیک ہے. پہلے جملے کا کیا نام ہے؟ فعل لازم. دوسرے جملے کا کیا نام ہے؟ فعل متعدی. ٹھیک ہے. تو ڈیفائن بڑی آسانی سے کر لیا کہ کئی لوگ ساری زندگی فعل متعدی کو نہیں سمجھ پاتے ہے کیا. تو جو نے کے ترجمے کے ساتھ آتا ہے اس میں 3 چیزیں آتی ہیں. اب فعل ایک لفظ, ایک کلمہ, ٹھیک ہے, وہ کب فعل بنتا ہے یہ کوشچن ہے. جب فاعل ہو تو, ٹھیک ہے. تو جب فاعل ہو اس کام کو کرنے والا تو تب فعل ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فعل کے لیے فاعل کا ہونا لازمی ہے, لیکن کبھی کبھی فعل کے لیے فاعل کے ساتھ مفعول کا ہونا بھی لازمی ہے. اللہ وسایا نے کتاب خریدی, تو سادہ زبان میں نے ہمیں سمجھایا کہ یہ 3 لفظوں سے مکمل ہوگا جملہ. اس میں فعل بھی ہوگا, فاعل بھی ہوگا, مفعول بھی ہوگا. تو اللہ وسایا نے کتاب خریدی میں
فائل کون ہے؟ اللہ وسایا۔ فعل کون ہے؟ خریدنا۔ مفعول کیا ہے؟ کیا کیا اس نے؟ جو کیا ہے، جس پہ فاعل کا عمل ہوگا وہ مفعول ہوگا۔ تو کتاب عمل ہے اس کے کام کرنے کا، اس نے خریدی کیا ہے؟ فعل کر کے کتاب خریدی ہے۔ تو یہ جو بات ہے، خریدنا تو فعل تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم نے کہا کہ بازار سے، ٹھہرو جی، بازار سے یہ ایک اضافی کلمہ آیا، یا دو کلمے آئے بازار سے۔ ایک میں تیسرے جملے میں کل بازار سے، تو یہ تینوں جو الفاظ آگے ہیں دو جملوں میں، یا ایک جملہ ہی اب رکھ لیں، کل بازار سے، اس کا تعلق کس سے ہو سکتا ہے؟ خریدنے سے ہو سکتا ہے نا، کتاب سے تو نہیں ہو سکتا، خریدنے سے ہو سکتا ہے، فعل کے متعلق ہے نا، خریدنا فعل ہے۔ تو یہ جو دو کلمات آئے ہیں یہ فعل کے بارے آئے ہیں، فعل کے متعلق آئے ہیں۔ ایسے کلمات جملے کے اندر جتنے بھی ہوں گے ان کو کیا کہیں گے؟ متعلق فعل۔ جی، جو کل ہے یہ فعل کے واقع ہونے کے زمانے کی بات ہوگی، یہ متعلق فعل کیسے بنے گا؟ جس وقت آپ جملے کے اوپر جاتے ہیں تو اس میں سے سب سے پہلے نکالیں فعل، اس کے بعد اس کا فاعل نکالیں، اس کے بعد اس کا مفعول نکالیں، اس کے بعد کیا رہ جائے گا؟ متعلق فعل۔ اس لیول پہ ہم اس کو متعلق فعل میں ہی رکھیں گے۔ جو میں نے پہلے بات کی ہے نا کہ ہم بڑا سمپل لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، پھر وہ آگے اور چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں۔ اس لیول پہ فعل فاعل مفعول کے علاوہ جو ہے وہ متعلق فعل۔ اب واپس لوٹتے ہیں، یہاں پہ فعل با فاعل واقعات ہے، اور لاہور میں اس کا ترجمہ ہے فی لاہور، صحیح ہے؟ یہ ہے فعل واقع ہونا، صحیح ہے؟ تو فعل با فاعل یہ مرکب جاری جار مجرور کس کے ساتھ تعلق کرے گا؟ فعل کے ساتھ۔ لاہور میں واقع ہے، کون؟ وہ بات کی بات، کیا؟ یہ بات کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے یہاں پہ بریک اپ کی تھی ان کو جوڑ کے پہلے دیکھیں کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ تو نہیں بنتا، اس کا اس کے ساتھ تو نہیں بنتا، یا کسی اور کا آپس میں لنک تو نہیں ہوتا۔ تو قریب ترین لنک ہم نے دیکھا کہ ان کا آپس میں بنا ہے، تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ فعل با فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ ایک جملہ تو مکمل ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کے نیچے میں نے یہ بلو کلر کا ایک گروپ بنایا ہے۔ صلہ کے بارے میں ہم یہاں پڑھ چکے ہیں، صلہ کسے کہتے ہیں؟ صلہ ایک جملہ ہوتا ہے، صلہ ایک جملہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک جملہ ہم نے کوٹ کر لیا ہے، ایک جملہ ہمیں نظر آ گیا۔ اب اللہ تی تو اس میں موصول ہے، جملے میں مدرسہ بھی بڑا کلیئر ہے، یہ دونوں بھی بڑے کلیئر کر لیے ہیں، معروفہ بھی بڑا کلیئر ہے۔ اللہ تی ان کلیئر ہے، کیوں؟ ہم کہتے ہیں جب اس میں موصول آ جائے اس کے لیے ایک جملہ چاہیے جس میں اس کا صلہ ہوگا۔ اس صلہ کو ہم نے پہچاننا ہے کہ وہ جملہ ایز اے صلہ کیا ہے، یا وہ صلہ ایز اے جملہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اب دوسری چیزوں کو بھی ساتھ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ہم نے المدرسہ دیکھا، اسم ہے، تو ہم نے جملہ اسمیہ سمجھتے ہوئے اس کو کیا کیا؟ مبتدا کہہ لیا۔